باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کے مختلف آیات پر روزانہ گفتگو ہوتی ہے۔ پیام صبح میں یہ آپ اور ہم جانتے ہیں، قرآن کریم کے مختلف آیات میں سے موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس موضوع پر بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے۔ خواتین و حضرات، آج ہم جس اہم ترین موضوع پر بات کروائیں گے وہ موضوع ہے انسانی جان کی اہمیت۔ خواتین و حضرات، ایک انسان کی جان کے تعلق سے ہمارا دین کس کس طرح اور کس کس انداز میں ہمیں تعلیم کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف کے سامنے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ اے کعبہ، تو بڑی عظمت والا ہے، مگر اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ایک انسان کی جان تجھ سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، یہاں پر انسان کی بات ہو رہی ہے، کسی مسلمان یا اہل ایمان ہی کی بات نہیں ہو رہی۔ لقد کرمنا بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو مکرم بنایا، فضیلت دی۔ تو ایک انسان کا مقام کیا ہے؟ اور الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی، اور جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا۔ خواتین و حضرات، سنگینی جرم کی اور ثواب اللہ تعالیٰ جو اجر دیتا ہے ایک انسان کی جان بچانے کا۔ خواتین و حضرات، ہمارے ماحول میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے معاشروں میں کیا ہو رہا ہے؟ کسی مسلمان سے کسی مسلمان نے جھگڑا کیا تو وہ جھگڑا کفر ہے، اور اگر کسی مسلمان کو برا بھلا کہا تو وہ گناہ ہے۔ یہ فرما رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے کہ ایک انسان کی جان کو اہمیت جو ہمارا دین دیتا ہے وہ کیا ہے۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ مفتی محمد نجیب صاحب سے کون واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا مقبول اور محبوب نام، فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی، کئی کتابوں کے مصنف، ایک دنیا کو بہت قریب سے دیکھا، جدید مسائل ان پر بھی آپ کی گہری نگاہ ہے۔ آج کے جدید اور نو آمدہ مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں آپ عطا فرماتے ہیں۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ مائدہ اور آیت نمبر ہے 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق اللہ العظیم۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں سے بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ درست جواب چچا تھے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کا نام کیا ہے؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے۔ آج کا موضوع ایک بہت اہم ترین موضوع ہے، انسانی جان کی اہمیت۔ دین انسانی جان کے حوالے سے، اس کو محفوظ بنانے کے حوالے سے ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ آیت اگرچہ بنی اسرائیل کے بارے میں اتری ہے، لیکن مفسرین کا اجماع ہے اس بات پہ کہ شرائع من قبلنا جو ہم سے ماقبل شریعتیں ہیں، ان کے احکامات جب قرآن کریم بغیر کسی نکیر کے بیان کرتا ہے تو وہ ہم پر بھی اسی طریقے سے نافذ ہوتے ہیں جیسے ان پہ نافذ تھے۔ یہ بھی انہی یونیورسل ٹروتھ میں سے ہے کہ جو پچھلے دین ابراہیمی میں ہر مذہب کو یہ بتایا گیا کہ تکریم انسانیت جو ہے وہ بنیاد ہے، اور تکریم انسانیت جو ہے وہ ایک دین کا ایسا حصہ ہے کہ جس میں جان تو خیر بہت بڑی چیز ہے، انسانی جان تو، انسان کی عزت، اس کی آبرو، اس کی عقل، اس کا ایمان، اس کا جان، اس کا مال، یہ سب چیزیں پروٹیکٹڈ ہیں، یہ سب چیزیں پروٹیکٹڈ ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کے خلاف بھی کوئی دخل اندازی، کوئی اقدام کرنا بغیر کسی جواز کے جائز نہیں ہے۔ یہاں پر بھی انسانی جان کی حرمت، آپ نے حدیث بیان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوچیں کعبے سے زیادہ حرمت بیان کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی ایک مسلمان کی جان لینا ایسا ہے، یعنی اس سے زیادہ آسان اللہ کے یہ ہے کہ پوری کائنات کو ختم کر دیا جائے۔ دنیا کا نقصان، کائنات کا نقصان برداشت ہے، انسانی جان کا نقصان برداشت نہیں ہے۔ اور بعض محدثین تو اس بارے میں کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی مسلمان کو آدمی جو ہے اگر قتل کر دے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول ہے یا توبہ قبول نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے، اگرچہ فیصلہ اسی پہ کہ اس کی توبہ قبول ہے، لیکن
یہ گناہ اس درجے کا ہے، اس درجے کا ہے کہ جس میں اللہ کا عرش ہلتا ہے۔ انسان کی تکریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اور آپ شریعت کو بھی دیکھیں نا، مقاصد شریعت میں مقاصد شریعت 5 ہی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا شریعت جو آتی ہے وہ انسان کے ارد گرد ہی گھومتی ہے نا، انسان کی جان، انسان کی عقل، انسان کا ایمان، انسان کی عزت اور اس کا مال، یہ سب کے سب مقاصد شریعت کہلاتے ہیں۔ یعنی شریعت کا کوئی حکم بھی ایسا نہیں ہوگا جو ان میں سے کسی سے ٹکرائے گا، اور یہ واحد ڈیو ڈیلیجنس ہے کسی پالیسی کو شریعت سے الائن کرنے کی، کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ فیصلہ جو ہے نا شریعت سے الائن ہے، تو ان 5 میں سے کسی ایک کا سیف گارڈ کرتا ہوگا، وہ یا تو کسی کی جان کو سیف گارڈ کر رہا ہوگا، عقل کو کر رہا ہوگا۔ کوئی چیز ان میں سے کسی کو خراب کر دے تو اگر وہ کھانے کی چیز ہوگی تو حرام قرار پائے گی، مسکرات حرام ہے۔ اچھا پھر ایک اور بات، ان 5 میں سے آپ 5 میں سے کسی ایک کو بچاتے ہوئے بھی جان چلی جائے تو شہید ہے۔ سبحان اللہ۔ عزت بچاتے ہوئے چلی جائے، جان بچاتے ہوئے چلی جائے، مال بچاتے ہوئے چلی جائے، اب ایمان بچاتے ہوئے چلی جائے۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ تکریم انسانیت کے پہلو کیا کیا ہیں، جو پہلو نکل کے آ رہے ہیں نا تکریم انسانیت، اس میں سب سے پہلی چیز انسانی جان ہے۔ سب سے دنیا میں آتا ہے نا، عقل تو بعد میں آتی ہے نا، اس کے ایمان کے احکامات بھی اس پہ بعد میں، مال اس وقت اس کے پاس ہوتا نہیں ہے، یہ جان اس کے پاس اس وقت بھی ہوتی ہے۔ یہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی آ چکی ہوتی ہے، جب یہ آ جاتی ہے تو اس وقت بھی اس کو اجازت نہیں ہے ضائع کرنے کی۔ ماں کے پیٹ میں ہے، روح پڑ چکی ہے، تو اب آپ اس کو ضائع نہیں کر سکتے۔ اس وقت سے اس کی تکریم شروع ہو جاتی ہے، ابھی یہ دنیا میں نہیں آیا ہوتا، اس کی تکریم اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، اور اس کی حفاظت کا اجر اس وقت سے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو پریزرو کرنا، اس کے پروٹوکولز وہ اس وقت سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا ایک طرف یہ ہے، اچھا پھر آپ نقصان پہنچانا بھی، کسی بھی زمرے کے اندر آپ انسان کی جان کو نقصان، یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری جان ہی لے لی جائے جب ہی آیت کا مصداق یہ نہیں، آیت کے مصداق میں آپ کسی بھی طریقے سے انسانیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کوئی غذا ایسی ہے، کوئی چیز ایسی ہے، آپ اس کا مال کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کی عزتوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو بھی اس کی آپ جو ہے وہ بے تکریمی کے اندر آ رہے ہیں انسانیت کی۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ اگر کسی نے اس کو زندہ بچا لیا، اور زندہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، اور بچانا بھی کئی طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کو یعنی مرنے سے بچا لیا، خون دے کے بچا لیا، کسی کا آپریشن ہونا تھا تو پیسے دے کے آپ نے اس کو بچا لیے، کوئی مشکل میں پھنس گیا تھا آپ نے اس کو اس مشکل سے نکال کے بچا لیا، اور کوئی خدا نخواستہ مایوس ہو کر کوئی خودکشی کرنے جا رہا تھا، آپ نے اس کو جو ہے وہ کونسلنگ کر کے اس کو بچا لیا۔ اچھا یہ جو بچانا ہے نا، کہ آپ نے اس کی زندگی کو بچا لیا، اور موت سے وہ جاتا اور وہ مرتا اس سے آپ نے بچا لیا، تو گویا آپ نے ساری انسانیت کی خدمت کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ ایک گرینڈ پروٹوکول کے اندر آ جاتے ہیں، پھر اجر بھی آپ کا اسی اعتبار سے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ گویا آپ نے ساری انسانیت کو زندہ کیا۔ تو اس آیت کے اندر ایک بیسک گورننس کا اصول ملتا ہے کہ انسان کی جو اپنی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے اور معاشرے کی جو بنت ہوتی ہے، اس کے اندر جو آپ کی سوشل گورننس ہوتی ہے، اس گورننس میں جو پیوٹ ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہ سب چیزیں، اس کا انسان ہونا اس کا باعث شرف ہے، باعث تکریم ہے، باعث عزت ہے۔
ٹھیک، یہ اس کا انسان یہ ہو. ہم اشرف المخلوقات اشرف المخلوقات ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم خلیفہ ہیں. انی جائل فی الارض خلیفہ. تو انسان کا مقام، اس کا منصب، اس کا مرتبہ وہ بھی واضح ہو رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، آپ جو اس جرم کی سنگینی بیان فرما رہے تھے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ جو مقتول ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور کیسے پیش ہوگا؟ تازہ تازہ اس کا قتل ہوا ہے، خون بہ رہا ہے، اور وہ اپنے قاتل کو پہچانے گا اور اللہ کے سامنے یہ بات عرض کرے گا کہ میرے رب اس سے پوچھئے کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا، اور وہ اس کا خون بہ رہا ہے. ارشاد. دیکھیں، یہ سنگینی جو محشر کے میدان میں ہے اور جو آخرت میں ہے وہ تو ہے ہی، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی یہاں بچ بھی گیا اور یہاں کوئی حد یا قصاص اس پہ نہ بھی ہوا اور نہ اس کو کسی نے یہاں پہ پہچانا، اور اگر اس جرم کو وہ معاف نہ کرا سکا اور اللہ سے توبہ نہیں کی، تو وہاں تو ایک عدل، ایک نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخرت کے اندر ہے نا. اور وہ آپ سوچیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مظلومیت کا نقشہ کھینچا ہے کہ اس کا تازہ تازہ خون ہے، وہ گر رہا ہوگا اور وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اور یعنی وہ اس کو پہچان لے گا، اس کو کہے گا یہ تھا، اس نے مجھے قتل کیا تھا. اور یا اللہ، آپ اس سے پوچھئے کہ میں نے کیا، میرا جرم کیا تھا، مجھے کیوں قتل کیا گیا تھا، مجھے کیوں مارا گیا تھا. اور آپ سوچیں کہ اب جب یہاں پر آدمی خدا نہ خواستہ جب انسان کے سامنے آخرت بھی نہیں رہتی، دنیا میں بھی اس کو جو ہے وہ اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو دنیا میں بھی اس کی صدا ملنی ہوتی ہے. تو آدمی، یعنی اس وقت ہمارے ہاں انیس صاحب سب سے ارزاں جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان کی جان ہے. مطلب جھگڑا ہوا، جیسے بھی آپ انٹرو میں کہہ رہے تھے کہ جھگڑا ہوا اس میں مار دیا، کسی بچوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا اس میں بڑے لڑ گئے، اور یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ بھائی آپ سوچیں تکریم کا لیول یہ ہے کہ اسلحے کو اس کی طرف کرنے کی اجازت نہیں ہے، تلوار خنجر کو اس کی طرف کرنے کی اجازت نہیں ہے، مذاق میں بھی اجازت نہیں ہے. مذاق میں بھی یہ کہا کہ اپنی طرف کرو. دینے کا ادب یہ ہے، کرنے کا ادب. آپ سوچیں مذاق میں جب اس کی اجازت نہیں ہے تو حقیقت میں آپ کیسے یہ کر سکتے ہو؟ کتنا اللہ کا عرش ہلتا ہے جب آدمی، اللہ، آپ سوچیں نا، ایک طرف حدیث کہہ رہی ہے کائنات ختم ہو جائے، یہ آسان ہے، یہ ہلکا ہے، اس سے کہ ایک انسان کی جان لے لی جائے، اس کی مومن کی جان لے لی جائے اس کی. تو اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ یقیناً ہے یہ اخلاقی کمزوری، اور بقول جسے کہ ہر اخلاقی کمزوری جو ہوتی ہے وہ آؤٹ کم ہوتی ہے ایمانی کمزوری کی. تو بعض دفعہ جب اللہ کی رزاقیت سے یقین اٹھتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو مار دیتا ہے کوئی، کہ میں ان بچوں کو پالوں گا کیسے. کوئی خودکشی کر لیتا ہے تو اندازہ نہیں ہوتا کہ خودکشی کتنا بڑا گناہ. اللہ نے آپ کی جان آپ کو امانت دی ہے، آپ امین ہیں، کسٹوڈین ہیں، اونر توڑی ہیں کہ آپ جو ہے وہ خودکشی کر کے اپنی جان کو ختم کر دیں گے. اب یہ جو چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ایمان، اللہ کی ذات پہ یقین، اور یہ سوچنا کہ یہ انسان جو ہے نا، میرے بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. کیسے؟ جو انسانوں پہ رحم کرے گا اللہ اس پہ رحم کرے گا، سبحان اللہ. انسانوں کے کام آئے گا اللہ اس کے کام آئے گا. اور اب آپ سوچیں ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر اس زمانے میں، فی زمانے نا کوئی 5-6 سال میں تو خیر کوئی بہت ہی زیادہ زوال آیا ہے، کہ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ جو حدیث بیان کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، فرمایا مومن کو بے آبرو کرنا کعبے کو ڈھا دینے سے زیادہ سخت ہے. کعبے کو ڈھا دینے سے زیادہ سخت ہے. فرمایا سود کے 70 درجے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست جنگ ہے سود. آخری درجہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کرے.
فرمایا بدترین سود یہ ہے کہ کسی مسلمان کو بے آبرو کرنا۔ اللہ آج اللہ معاف کرے، انسان کی جان، اس کی عزت، اس کی آبرو، کسی ایسا لگتا ہے کوئی لائسنس ٹو کل ہے کسی کے پاس، نہ عزت محفوظ ہے، نہ آبرو محفوظ ہے، نہ ماں، نہ بیٹی، نہ آپ کی پرائیویٹ لائف، نہ آپ کی بیڈ روم لائف، اور اللہ اکبر، یعنی ایسا لگتا ہے طوفان بدتمیزی ہے کہ کوئی جانور ہیں، ہم کسی جنگل کے معاشرے میں رہتے ہیں، جنگلی لوگ ہیں، انسان ہے نا، انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں نا، کوئی سوشل فیملی کنڈکٹ ہمارے پاس موجود ہے نا؟ جی جی بالکل، ہمارے پاس سماجی اقدار ہیں، ہمارے پاس دینی اقدار ہیں، ہمیں شائستگی، تہذیب، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، اور ہمارے رویوں کچھ روایات بھی ہیں نا، روایات ہیں ہماری، کوئی یتیم نسل تو پیچھے سے نہیں آ رہا ہے کہ جس کے پاس کوئی روایات ہی نہیں تھی، کوئی دین۔ لیکن جب ہم اس سوشل میڈیا کی اس بہتات کو دیکھتے ہیں اور معاشرے کے اندر انسانی جانوں کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ شاید کسی کو یہ احساس ہی نہیں ہے، احساس بے آبرو کسی کو کرنا قابل فخر بات ہو گئی، کہ یہ آدمی بڑا ووکل ہے، اللہ اکبر، ایک آدمی جسے بولنے کی تمیز نہیں۔ ہمارے ٹاک شوز میں کیا ہو رہا ہے، ایون یعنی میڈیا بہت دیکھا جاتا ہے، اللہ اکبر، تو کیا ہماری نسلوں کی تربیت کر رہا ہے یہ میڈیا، کہ جو جتنا بدتمیز ہوگا پروگرام کی ریٹنگ بھی اچھی آ جائے گی اور وہ مقبول ہو جائے گا۔ دنیا بھر میں جو مہذب قومیں ہیں، جب ان کے ٹاک شوز ہم دیکھتے ہیں تو دلیل کی بنیاد پر گفتگو ہوتی ہے، پھیپڑوں کی قوت کی بنیاد پہ نہیں ہوتی۔ اور ہمارا دین بھی ہمیں تعلیم کرتا ہے نا، جو زندہ رہا وہ دلیل کی بنیاد پہ زندہ رہا، جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک بات درمیان میں مفتی صاحب میں چاہتا ہوں، پھر ہم آگے بڑھیں گے، درمیان میں ایک بات آپ نے فرمائی تھی، میں اس ضمن میں ایک سوال اور کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے جو بات فرمائی تھی کہ ایک قاتل کی طرف اشارہ کر کے روز قیامت مقتول یہ کہے گا، اور اس حالت میں کہ اس کا خون بہ رہا ہے، تازہ اس کا قتل ہوا ہے، کہ میرے رب اس سے پوچھیے کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، اور وہ اپنا مقدمہ اپنے رب کے حضور پیش کر رہا ہے۔ اگر وہ قاتل دنیا میں سزا بھگت لیتا ہے تو کیا میدان حشر میں اس سے باز پرس نہیں ہوگی؟ دیکھیں اس میں دونوں قول ملتے ہیں، اگر تو اللہ کوئی اس کا معاملہ قصاص کا ہو گیا ہے اور جان کے بدلے جان لے دی گئی ہے، تو پھر تو معاملہ عدل پہ آئے گا، اور امید یہی کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا معاملہ صاف کر دیں گے۔ اچھا، لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر بھی فیصلہ ہوگا وہاں پہ جا کے، کیونکہ اس نے اقدام جرم تو اس کی طرف سے ہی تھا۔ لیکن بعض حضرات کا قول اس کے اندر یہی ہے، کیونکہ جب قصاص اس کو صاف کر دیتا ہے، حد اس کو صاف کر دیتی ہے، اور وہ اس کے اس گناہ کو مٹا دیتی ہے، جیسے یہ آیت جب شروع ہو رہی ہے اس میں بھی دو ایکسیپشنز دی ہوئی ہیں، کہ جان کے بدلے جان تھی، کسی نے جان لی تھی تو جان کے بدلے جان لی ہے یعنی قصاص، یا یہ کہ کوئی فساد فی الارض کر رہا تھا تو اس کو آدمی نے جو ہے کیا، تو دونوں حکومت نے اس کو جو ہے کہ فساد کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اب یہاں پر جب کسی سے قصاص لے لیا گیا اور جان کے بدلے جان لے لی گئی، تو اب اللہ سے امید یہ کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو، جو اس نے توبہ کر لی اور یہ توبہ کی یہ شکل بھی آ گئی قصاص کی صورت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات یہ۔ اچھا کچھ اسباب کے تعلق سے آپ بات فرما رہے تھے کہ یہ پچھلے 5 برس میں آپ نے فرمایا عجیب حالات پیدا ہو گئے ہیں، تو یہ انسانی جان کی اہمیت، انسانی جان کی حرمت، اس تعلق سے سوسائٹی ہماری جو اتنا زوال کا شکار ہوتی جا رہی ہے، اس کے چند بڑے بڑے جو اسباب ہیں، ایک تو آپ نے فرمایا سوشل میڈیا وغیرہ، بے آبرو کرنا، جو منہ میں آئے بول دینا، اور اگر میرے خلاف کوئی گفتگو ہو گئی تو ایک دم غصے میں آ جانا، معاشرتی اقدار کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے بجا فرمایا کہ ہم 5 برس پہلے، 10 برس پہلے وغیرہ وغیرہ، ہمارے پاس پوری اقدار ہمیں ورثے میں ملی تھیں، اسی شہر میں کتنا ایک انداز
مہذب انداز سے گفتگو ہوتی تھی، بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے شفقت وغیرہ وغیرہ. لیکن جو کرختی آئی ہے معاشرے میں اور بڑھتے 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 بات کہاں تک پہنچ جاتی ہے، ایون یہ کہ مسالک کی بنیاد پر سیاسی پارٹیوں میں اختلاف ہو گیا، ذرا سا اختلاف ہو گیا، قتل و غارت گری، یہ بم کے دھماکے، اللہ اکبر. تو یہ ایک مسلمان، ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں، کیا ہمارے علم میں یہ بات ہی نہیں، ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہمارا دین ایک انسانی جان کا کتنا احترام کرتا ہے؟ بالکل نہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں. اگر آپ سوچیں، دیکھیے حنیف صاحب، ہر اخلاقی زوال سے پہلے ایک بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے جو یقین کا زوال ہوتا ہے، اور انسان کا یقین جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے. ویسے بھی آج ماڈرن سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے کہ جو آپ کا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر ہوتا ہے نا، وہ ڈائریکٹلی کنیکٹ ہوتا ہے آپ کے بلیف سسٹم سے. جی ہاں. یعنی جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ انسانی جان کی کوئی حرمت نہیں ہے، اس کے نزدیک تو کسی کتے بلی کو مار دینا یا انسان کو مار دینا برابر ہے اس کے استغفر لیے. اللہ، اس کے نزدیک استغفر کوئی اللہ. چیز نہیں ہوتی ہے. وہ پہلے آدمی یہاں معاف ہوتا ہے، آدمی بیہیویئر تو بعد میں آتا ہے. پہلے آپ دماغی طور پر، اسی لیے آپ نے سیرت میں یہ بار بار ہم یہاں پڑھ بھی ہوتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی جو بعثت ہوتی تھی نا، انبیاء یقینوں کی تبدیلی کے لیے آتے تھے. سبحان اللہ. انبیاء کی جو مردم سازی میں جو بنیاد ہوتی تھی وہ یقینوں پہ محنت کرتے تھے. سبحان اللہ. کہ ہم یہاں پہ ایک بے یقینی کی زندگی میں ہیں. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے کے وہ انسٹیٹیوشنز جو مردم سازی کا کام کرتے تھے، جی ہاں. ان انسٹیٹیوشنز نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہے. مردم سازی کا جو کام، جو حیوان ناطق کو خلیفۃ اللہ کا سفر طے کراتے تھے. اللہ اکبر. ایک ٹاکٹیو اینیمل ہے نا، دنیا میں آتا ہے، آپ کوئی اس کو ایک سفر طے کراتا ہے نا جو اس کو خلیفۃ اللہ تک لے کے جاتا ہے. اس میں بہت، آپ یہاں آج بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے نا، جو ان سین انویسٹمنٹ ہے جو ہم پہ لگی ہے. کسی نے ہمیں 2 لفظ سکھائے، کسی نے ہمیں دنیا میں کچھ کھلایا پلایا، پکڑنا سکھایا، بتانا سکھایا، بولنا سکھایا، بٹھانا سکھایا. اس میں ماں کا انسٹیٹیوشن، ٹھیک، تعلیمی اداروں کا انسٹیٹیوشن، خاندان کا انسٹیٹیوشن، معاشرے کا انسٹیٹیوشن، مساجد کا انسٹیٹیوشن، مدارس کا انسٹیٹیوشن، میڈیا کا انسٹیٹیوشن، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جہاں پر اب یہ چیز یعنی ہماری ترجیحات میں نہیں ہے. جی ہاں. یعنی مردم سازی اور اخلاقیات ہماری ترجیحات میں ہے ہی نہیں. ٹھیک. ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے، میں آپ سے، میں تعلیمی اداروں میں اکثر یہ کہتا ہوں اپنے بچوں کو کہ کرٹیسزم بہت اچھی چیز ہے. یو لرن، یو ہیو ٹو بی کریٹیو، یو ہیو ٹو بی کرٹیسائز کریں آپ، لیکن اسٹریٹ فارورڈ ہونے میں اور بدتمیزی میں ایک فائن لائن ہے نا. جی ہاں. آئی ایم ویری اسٹریٹ فارورڈ، میں آپ جو بات ہوتی ہے میں تو منہ پہ کہہ دیتا ہوں. ٹھیک. نہیں، بٹ دیر از اے فائن لائن نا. ٹھیک ہے. کس سے کیا کہنا ہے. اچھا، یہ جو فائن لائن ہے یہ کون بتاتا ہے کہ یار یہ اسٹریٹ فارورڈنیس ہے اور یہ بدتمیزی ہے، ٹھیک، یہ ایتھکس ہے، یہ نان، اسے بتائے گا کون وہ؟ مطلب میرا تو مسئلہ یہ ہے اس وقت جو میں پریشان ہوں انیس صاحب، کہ یہ تو ایک آرفن جنریشن ہے. یہ جو اس وقت 20-25 سال کا بچہ ہے، یہ تو آرفن یتیم نسل ہے. نوبڈی ہے بیٹا، کسی کے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے. اور کسی سے مراد نہ ان کی ماں کے پاس وقت رہا، نہیں ہے بھائی، ماں کو بھی اپنی لائف ہے، اور ان کے پاس بھی 90 چینلز ہیں، ان کے پاس بھی 90 چینل ہیں. یہ تو میں اور آپ ہیں جن کی اماؤں کے پاس سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں تھا. وہ تو نسل کمی رہ گئی نا جن کی اماؤں کے پاس. ورنہ اب جو آنے والی نسل ہے اس کی تو ہر ماں کے پاس سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے. ان کو خود ٹائم چاہیے. اچھا، اس کے بعد آئیے انسٹیٹیوشن کے اندر. ٹھیک، ان کے نزدیک تو ان کو تو نمبر دینے ہیں، ان کو تو چند مہارتیں سکھانی ہیں، ان کو ریاضی سکھانی ہے، ان کو انگریزی سکھانی ہے، ان کو زبان سکھانی ہے. اچھا انسان بنانا کہ اس کو سچ بولنا آ جائے. آپ مجھے بتائیے نا، سی ایس ایس تک لے جائیے، آپ یہاں سے لے کے سی ایس ایس تک لے جائیے. ٹھیک ہے. کون سا ادارہ ایسا ہے جو آپ کی اخلاقی گیج کو گیج کرتا ہے، اخلاقی تربیت؟ انیس صاحب اس لیے بہت اچھے ہیں کہ یہ بہت محنتی ہیں، یہ بہت دیانتدار ہیں، یہ سچ بولتے ہیں. کسی مارک شیٹ میں اوپر سے لے کے وہاں تک کہیں پہ ہوتا ہے یہ ذکر؟ کہیں نہیں ذکر ہوتا نا.
تو اور نعوذ باللہ آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اگر یہ سچ بولتے ہیں، اگر یہ شریف آدمی ہیں، اگر ان کی نگاہ پاک ہے، تو یہ بے وقوف آدمی ہے، یہ اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے، اس سسٹم کا، جیسے آپ نے فرمایا، حصہ نہیں ہے، سسٹم کا اور سے اور ہوئے جاتے ہیں معیار وفا، ان کی محفل میں کوئی کیا دل و جان لے جائے۔ تو معاملات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں نا، لیکن ہم اپنے موضوع پہ دوبارہ آ جاتے ہیں۔ بنیادی بات آپ نے فرمائی کہ ہمارے پاس اخلاقیات، جو بڑے بڑے ادارے ہیں، جب انہوں نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا، جو مردم سازی کے ادارے، 13 برس تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں تلاوت آیات ہوئی، تزکیہ ہوا، علم و حکمت کی تعلیم دی گئی، فرائض رسالت بتا دیے گئے جو اللہ بتا رہا ہے۔ لیکن جس طرح امت کی اصلاح اول دور میں ہوئی تھی، امت کے آخر زمانے میں بھی اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام مالک فرماتے ہیں۔ تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی نفسیات کیسے بنا رہے ہیں، چہ جائے کہ یہی بچہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ یتیم نسل تقریباً بنتی جا رہی ہے۔ میں نے آپ کے جملے میں تقریباً لگا دی، ایسا نہیں کہ ہمارے پاس لوگ کام نہیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس بڑے ادارے کام کر رہے ہیں، آپ کا ادارہ کام کر رہا ہے، او لیولز اے لیولز کے بچے آپ کے پاس سے نکلتے ہیں۔ آج ہمارے او لیولز اے لیولز کے جو بچے نکلتے ہیں، 75% بچے پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے۔ ہماری پروڈکٹ ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارا را میٹیریل ہے، کیا کرتا ہے مغرب میں جا کے یہ بچہ؟ یعنی ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں یہ۔ تو ہم بچے کی نفسیات، ایک تو ہم انسان کی نفسیات، پھر ایک مسلمان کی نفسیات، ایک شخص جو آپ نے فرمایا کہ وہ خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے، اگر وہ اپنی جان دے دیتا ہے، وہ جان لے نہیں رہا بلکہ اپنی جان دے رہا ہے، اس کی اپنی جان کی بھی حرمت ہے۔ سب سے پہلے اپنی ذات کی عزت کی جاتی ہے، میرا مقام کیا ہے۔ اگر وہ خودکشی کر رہا ہے تو کتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے وہ، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر وہ حالات و واقعات سے پریشان ہو کر خودکشی کر رہا ہے تو کیا اس کی ذمہ دار ایک طرح سے ریاست بھی ہوتی ہے؟ دیکھیں، ریاست بھی ہوتی ہے، معاشرہ بھی ہوتا ہے، اس کا خاندان بھی ہوتا ہے، ہر وہ لوگ جن کو انڈیکیٹرز پتہ چل چکے ہوتے ہیں کہ یہ اس طرف جا رہا ہے۔ دیکھیں انیف صاحب، یہ جو ہمارے معاشرے کا ریاست کو تو آپ نیگلیکٹ کر ہی نہیں سکتے نا، ریاست تو مین ذمہ داری ریاست کی ہے نا۔ لیکن میں ریاست سے نیچے آ کے، میں اور آپ جہاں رہ رہے ہیں نا، ایک رویہ ہمارا بہت ہی خطرناک ہوتا جا رہا ہے، اور وہ رویہ ہے انڈیفرنس ہونے کا، کہ یار میں انڈیفرنس ہوں، دس از ہز پرابلم، یہ تو اس کی پرابلم ہے، یہ ڈپریشن کا مریض ہے، کیا کرے گا، مرد ہے، جیے گا۔ لڑائی ہو گئی ہے میاں بیوی کی، آپ کو پتہ ہے، 2 بہن بھائی ہیں، آپس میں نہیں بات کرتے کیونکہ آپ کی دونوں بہن بھائیوں سے ہے، تو آپ کہتے ہیں یار میں تو انڈیفرنس ہوں یار، بھائی مجھے تو، میں اس معاملے میں اپنی نبیڑ میں اس معاملے میں نہیں پڑتا بھائی، میں پڑی لکڑی نہیں اڑیستا۔ اچھا بھائی، یہ مزاج شریعت کا مزاج نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ مزاج ان معاشروں کا مزاج ہی نہیں۔ انیق صاحب، یہ بانجھ ہونے کی علامت ہوتی ہے، معاشرے بانجھ ہو جائیں یا خاندان بانجھ ہو جائیں، اس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ خاندان میں ایسے افراد ہی ختم ہو جائیں جو کنیکشن کرا سکیں، جن پہ لوگ اعتماد۔ ہمیں پرابلم ہے اسلام آباد سے لے کے ایک چھوٹے سے گھر کے اندر، سب سے بڑی پرابلم ہے اب افراد نہیں ملتے کنیکٹ کرنا، بٹھانے کے لیے کنیکشن ہی نہیں مل رہے آپ کو، ایسے لوگ نہیں ہیں جن پہ جمع ہو سکیں۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، سورہ حجرات کیا کہہ رہی ہے کہ صلح جو ہے، فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو نماز سے بھی زیادہ افضل ہو، روزے سے بھی زیادہ افضل ہو، حج سے بھی زیادہ افضل ہو، جہاد سے بھی زیادہ افضل ہو۔ وہاں جہاد سے بھی زیادہ، 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی لڑائی آدمی کو وہاں تک لے جاتی ہے، کوئی ڈپریشن آدمی کو وہاں تک لے جاتا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ کے سامنے ہوتا ہے وہ شخص، لیکن آدمی کہتا ہے میں تو انڈیفرنٹ ہوں بھائی، ان کا اپنا مسئلہ یہ خود کرتے رہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے ایک آدمی کے ساتھ دین اجتماعیت کی بات دین کرتا ہے۔ اجتماعیت اگر کی میرے بات، پڑوس میں کوئی شخص بھوکا سویا اور میں پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو گیا تو یہ
بے غیرتی کی علامت ہے، میری بے غیرتی کہ میرے پڑوس کا آدمی کیسے بھوکا سو گیا۔ اچھا، میں ذرا آپ سے جو سیکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ہمارے معاشروں میں جتنا خودکشی کا رجحان بڑھ گیا ہے، ماضی میں اتنا کبھی نہیں تھا۔ روزانہ اخبارات میں ہم یہ خبر پڑھ لیتے ہیں، خودکشی نہیں کرنی۔ ہمارے ہوتے ہوئے اگر ہمارا معاشرہ زندہ ہے، اور جیسا آپ نے فرمایا بانجھ نہیں ہے، تو ہمارے معاشرے میں کسی کا مسئلہ وہ اس کا نہیں ہوگا، وہ میرا بھی ہوگا مسئلہ، جیسے آپ نے بات فرمائی۔ ذرا یہ خودکشی کے تعلق سے ہمارا دین کیا بیان فرماتا ہے؟ میں کون ہوتا ہوں اپنی جان لینے والا؟ یہ اللہ کی امانت ہے۔ ارشاد۔ دیکھیں، یہ بات جو ہے نا وہ آپ نے بالکل درست فرمائی کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جان جو ہے یہ امانت کے طور پہ دی ہے، اور مجھے یہ اختیار، اسی طرح اعضاء و جوارح جو ہے وہ امانت کے طور پہ، میں ان کا اونر نہیں ہوں، میں ان کا کسٹوڈین ہوں، اور کسٹوڈین ہونے کے ناطے مجھے اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ اور اگر کوئی ایسے حالات آ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں میرے لیے خیر رکھی ہے، اس یقین کے ساتھ ان کو سہنا۔ اور نہ ہو تو آدمی جس کو نظر آ رہا ہے، وہ آپ نے جو بات کہی ہوتی تو یہ بے یقینی کی کیفیت ہے، اور بے یقینی کی کیفیت مایوسی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ مایوسی جو ہے وہ پھر آگے اس کی وہ لمٹ نہیں ہوتی ہے، وہ مایوسی میں جب آدمی مایوسی کے سنڈروم میں چلا جاتا ہے نا، پھر وہ شیطان کا کھلواڑ ہوتا ہے، پھر شیطان کھیلتا ہے اس کے ساتھ، اور پھر وہ اس کو وہاں تک لے کے جاتا ہے کہ وہ اس کی جان بھی ضائع کروا دیتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جہاں پر یہ ہوا ہے، آدمی اپنے آپ کو فوری طور پہ، کتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، آپ سوچیں کہ جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ علماء نماز جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ آپ سوچیں نا، کوئی اللہ اکبر، کوئی چیز کس درجے کی اس کی گناہ کی وہ ہے، حرام ہے، سری حرام ہے، اپنے لیے سیدھا جہنم میں جاتا ہے، اور اپنے لیے، اور بعض دفعہ جب اپنی پوری گھر والوں کو لے کے جا رہا ہوتا ہے تو ارے بھائی، رزاق اللہ کی ذات ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، تم اللہ پہ بھروسہ تو کرو، محنت تو کرو۔ معاشرے کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے جو آپ فرما رہے ہیں بڑھ گیا ہے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں اقدار میں آج کوئی چیز قدر باقی نہیں رہی ہے، صرف پیسہ جو ہے وہ قدر ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اور اس کی وجہ سے آدمی خودکشی تک پہنچ رہا ہے، اس کو اس مقام تک جانے نہیں دیا جائے۔ اہل خانہ، اہل خاندان، معاشرہ، ریاست، سب کی ذمہ داری ہے کہ مایوسی اتنی بڑھ گئی کہ اسے اپنی زندگی بے وقت نظر آنے لگی، تو اس کو روک دیا جائے نا۔ یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ شیطان لے جاتا ہے اس کو، پھر اس سے کھلواڑ کرتا ہے۔ دو راستے ہیں، ایک رحمان کا راستہ اور ایک شیطان کا راستہ۔ یہ واضح ہم پر ہو چکا ہوتا ہے، اہل ایمان ہیں ہم، اس کے باوجود جیسے میں نے عرض کی کہ یہ جو تناسب آج خودکشیوں کا ہے پاکستان میں، ماضی میں کبھی نہیں ہوا۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ہمارے ہوتے ہوئے کیسے ہو رہا ہے؟ تو ایک تو یہ کہ دین کی طرف سے ممانعت ہے، معاشروں کی ذمہ داری ہے، حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے اسباب فراہم کریں کہ لوگ اس جانب سوچے تک نہیں۔ خاندانوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ بے روزگاری، اچھا بنیادی وجہ اس میں بے روزگاری ہے، ہاں، بنیادی وجہ یہ مفلسی ہے، مفلسی ہے۔ ایک عورت، اللہ اکبر، وہ کیسے اپنے بچوں کے ساتھ خودکشی کر لیتی ہے؟ پوری قوم کی غیرت پر سوال یہ آتا ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ عورت اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکی، اس نے بچوں کو بھی مارا، خود بھی۔ اللہ پر ایمان اس عورت کا تھا، مسلمان ہے، اس کے باوجود وہ اس مقام تک کیسے پہنچ گئی؟ یہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے، معاشرے کی ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا نصیحت کریں گے آپ کہ جو زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کے ہوتے ہوئے؟ دیکھیں، اصل بات جو ہے، میں تو ان کو یہی عرض کروں گا کہ بنیادی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں۔ کوئی مشکل، کوئی حال ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اس مشکل سے نکالتے ہیں۔ ہر پریشانی، ہر مصیبت دو کشادگیوں کے درمیان میں ہوتی ہے، ہر مشکل دو یسر کے درمیان میں ہوتی ہے۔ اللہ دیکھیں، ہر رات جو ہے نا اس بات کی نوید ہوتی ہے کہ سحر جو ہے وہ آنے والی ہے، روشنی جو ہے وہ آنے والی ہے۔
اندھیرا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہوتا ہے. ہمیں بس تھوڑا سا بھروسہ یہ کرنا ہے کہ اپنی محنت پہ ہم اپنا کام کریں, محنت کریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے ہیں, اللہ کسی کو متوجہ کرتے ہیں, اللہ کسی کے دل میں ڈالتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اسباب بھی میسر فرما دیتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہے اللہ کی ذات عالی پہ بھروسہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پہ بھروسہ کر کے آدمی خاص طور پہ اللہ کے ذکر میں لگے, اللہ کی یاد میں لگے, اپنے آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرے, کسی ماحول کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے کنیکٹ ہو, کیونکہ آپ کو جب ایک نیگیٹو وائبس چل رہی ہوتی ہے نا, تو آپ کو دوسری طرف اپنے آپ کو لانا پڑتا ہے. اچھا, اس کے لیے کوئی اور بھی کوشش کرے. اگر کسی کو نظر آ رہا ہو تو ماحول میں خود نہیں کر سکتا کسی کی مدد, کسی اور صاحب خیر کو متوجہ کر سکتا ہوں تو اس کو متوجہ کرواؤں. میں اگر نہیں کر سکتا اس کا علاج کوئی صاحب خیر کر سکتا ہے تو اس کے علاج میں لے کر جائیں. بعض دفعہ وہ چیز جو ہوتی ہے بے یقینی پھر بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہے, تو اس بیماری کا تو باقاعدہ علاج کرنا پڑتا ہے نا. اگر وہ خدا نہ خواستہ کوئی نفسیاتی بیماری میں کنورٹ ہو گئی ہے تو پھر اس کا علاج کروائیں, اس کا باقاعدہ. شروع وہیں سے ہوتی ہے. آدمی جو ہوتا ہے وہ اس بے یقینی کی کیفیت میں, اور آپ نے فرمایا خود حدیث میں آتا ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا, اللہ اکبر, یہ فقیری کفر تک لے جا سکتی ہے کہ آدمی کو کفر تک اور لے اس آدمی کو تنہا نہیں ہونے دیا جائے. اصل میں بس یہ ہے, اور وہ اگر میں سمجھ لوں کہ بھائی یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے, میرا مسئلہ ہے, تو پھر ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں. اور میں اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات ہم تلاش کریں اپنے معاشرے میں, ارد گرد نگاہ ضرور رکھیں. اگر کسی کے ساتھ ایسی پرابلم, اس کو اتنے لیول تک لے جانی, یہ ڈے ون پہ نہیں ہوتا ہے, یہ ایک کیفیت لمبا پروسیس ہوتا ہے, ایک پروسیس ہوتا ہے جہاں تک وہ پہنچ کے مایوس نہ رہے, بے فیض نہ رہے, اور لوگوں کو دیکھتا رہے کہ میری ذات سے کس کو آسانیاں فراہم. خیر الناس من ینفع الناس, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب سے بہترین آدمی تم میں وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع رسانی کا سامان ہے. اور یہاں پر ناس کا لفظ آیا, ناس کا لفظ ہے پوری انسانیت کے لیے, خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم, اس کا انسان ہونا ہی اس کے لیے. اس حدیث میں الراحمون ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پہ رحم کرو, آسمان والا تم پہ رحم کرو. سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب, کیونکہ آخری وقت میں ہم پروگرام کے داخل ہو گئے ہیں, ایک بات, یہ تو خیر آپ نے بالکل واضح کر دی بات. ایک تو وہ شخص جو اپنی جان خود لینے کے در پہ ہو گیا ہے, ایک تو یہ کہ اپنا تعلق اللہ سے جوڑے, اور لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے, فرد کی بھی, معاشرے کی بھی, اور ریاست کی بھی, کہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے, اسے تنہا نہیں ہونے دے. دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں جو پہلے بات ہو رہی تھی, یہ بم دھماکے, یہ قتل و غارت گری وغیرہ وغیرہ. کیا اس کی ایک وجہ یہ محسوس نہیں ہوتی کہ ہمارے معاشروں میں جو قرآن کریم کا حکم ہے قصاص, جس کو قرآن کریم فرماتا ہے کہ قصاص میں ہی حیات ہے, تو قصاص کا قانون اگر نافذ کر دیا جائے, ایک قاتل دندناتا پھرتا ہے ہمارے معاشروں میں, ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ قاتل ہے. اسی شہر میں ہم نے اور آپ نے ہزاروں قتل دیکھے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ 15,000 قتل ہوئے اسی شہر میں. کہاں ہے, کتنا قصاص لیا گیا, کتنے لوگوں کو ٹانگا گیا؟ کیونکہ کسی قاتل کو مارنا انسان کی جان لینا نہیں, بلکہ باقی جو زندہ لوگ ہیں ان کی جانوں کو محفوظ بنانا ہوتا ہے. تو قصاص ہی نہیں ہے. تو قرآن کریم کے اس حکم پر اگر عمل کیا جائے تو ہمارے معاشرے مزید محفوظ نہیں ہو سکتے. بالکل, معاشروں کے دیکھیں, قصاص جب ختم ہو جاتا ہے تو معاشروں کے اندر کثافتیں بڑھ جاتی ہیں. اللہ اکبر. اور جب قصاص آ جاتا ہے تو معاشرے زندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. معاشروں کے اندر ہائیجین بڑھ جاتی ہے, معاشروں کے اندر پھر وہ ہائیجین سوسائٹیز ہوتی ہیں, کیونکہ گورننس قائم ہو جاتی ہے نا. دیکھیں, اور کیوں قرآن کریم نے کہا ہے کہ اس کے اندر حیات ہے؟ کیا ایسی چیز حیات ہے؟ وہ تو مر رہا ہے, حیات کیسے آ گئی؟ حیات معاشرے کے لیے ہے. وہ زندگی, معاشروں کو زندہ رکھنا ہے تو اس کو قائم کرنا ہے. معاشروں کو مردہ کر دینا ہے تو پھر یہ ہو جائے گا, پھر وہ آدمی دندناتا پھرے گا, وہ تو مردوں کی طرح کاٹے گا, اس کو تو زندہ مردے کا فرق ہی ختم ہو جائے گا. تو حیات کا الٹ کیا ہے؟ حیات کا الٹ تو موت ہے نا. تو اگر آپ معاشرے کو, اب آپ, یہ تو آپ کے اوپر ہے, آپ نے معاشرے کو حیات دینی ہے یا موت دینی ہے, معاشرے کو زندہ رکھنا ہے یا, تو یہ جو حدود اور قصاص اور یہ سب چیزیں, خالق کائنات نے جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے,
جب یہ احکامات دیے ہیں تو اس کے اندر اتنی حکمتیں پنہاں ہیں کہ آپ کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. یہ معاشرے کی آکسیجن ہے. اس کو آپ ڈسکنیکٹ کر دیں گے تو معاشرے ختم ہو جائیں گے, اور یہ ہو رہا ہے. پھر تو اس کے نزدیک ایک انسان یا کتے بلی جانور میں کوئی فرق تھوڑی رہتا ہے. پھر معاشروں کے اندر پھر یہ فرق ختم ہو جایا کرتے ہیں, معاشروں کی اقدار ختم ہو جایا کرتی ہیں. انسانیت جو ہے نا وہ سب سے زیادہ بیچاری جو ہوتی ہے وہ انسانیت ہوتی ہے, اس کا جنازہ نکلتا ہے. کیونکہ آپ نے جو قرآن کریم نے آپ کو آکسیجن پوائنٹ دیے تھے جس سے معاشرے زندہ رہتے ہیں, ان کو آپ نے ڈسکنیکٹ کر دیا. اور یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, 100% ایگری, کہ آپ نے جب تک اس کو نافذ نہیں کریں گے, جب تک یہ گورننس آپ قائم کر ہی نہیں سکتے. اس لیے اس کو آپ نافذ کر دیں تو آپ کا معاشرہ محفوظ ہو جائے گا. ورنہ معاشرے کی کثافتیں, معاشرہ مزید ابتر سے ابتر ہوتا چلا جائے گا, کیونکہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ کوئی مجھے پوچھنے والا تو ہے ہی نہیں, کون مجھے کرے گا. تو وہ ظاہر سی بات ہے, پھر انسانی جانوں جو ہے وہ اس سے زیادہ ارزاں کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے. 5,000 روپے لے گا وہ, 10,000 روپے لے گا, 5,000 میں انسان کی جان لے لے گا. اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے, اندازہ ہی نہیں ہوتا اس کو. آپ سوچیں نا, میں کہہ رہا ہوں محدثین کا اس میں اختلاف ہے کہ توبہ قبول ہو گئی یا نہیں ہوگی. اس لیول کا گناہ ہے وہ. اللہ اکبر, اللہ جب وہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان نہیں ہوتا. محدثین نے کہا کہ اس وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے. اس حد تک اس کے اندر بحث ہے کہ جو قاتل ہے, اور آپ سوچئے کہ اللہ اکبر کو اس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے. چند ٹکوں کی خاطر, چند ٹکوں کی خاطر. اور یہ کب ہوتا ہے کہ جب آپ اس قصاص کو ختم کر دیتے ہیں, کوئی نظام نہیں ہوتا ہے آپ کا, اور 50 لوپ ہولز کھول دیتے ہیں عدالتی کارروائیوں کے نام پہ, جس میں کوئی بھی آسانی سے بچ کے جا سکتا ہے. اللہ اکبر. تو معاشروں میں یہ کرائے کے قاتل جو گھومتے ہیں, اور اس کی وجہ وہی مفلسی اور بے روزگاری, وہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہاں کل صبح 11 بجے تم اس بندے کو مار دینا اور اتنے پیسے یہ لے لو. تو اس مقام تک کیسے پہنچا؟ نہ تو اس کی تربیت ہوئی, جیسا کہ آپ نے فرمایا, کوئی مینٹرشپ نہیں ہو رہی, گھر سے تربیت نہیں مل رہی, معاشرے سے نہیں مل رہی, مساجد سے نہیں مل رہی, تربیت گاہوں سے نہیں مل رہی, تربیت گاہوں سے نہیں مل رہی. اور ریاست اس تعلق سے بالکل بے خبر بیٹھی ہے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. حالانکہ ریاست کا ایک بنیادی کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اندر ایک احساس ذمہ داری پیدا کرے اور ان کو ایک تحفظ کا احساس دے کہ ہم موجود ہیں, تم خود کو کبھی تنہا محسوس نہیں کرنا. اب موبائل چھیننے پر ایک جان لے لی جاتی ہے. اب یہ 5-10 ہزار 12 ہزار کا موبائل اور اس پر جان لے لی گئی. کتنے لوگ یہاں کراچی میں, پاکستان میں یہ قتل ہو جاتے ہیں. تو ایک یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے بالکل کہ میں کون سا کام کر رہا ہوں, کیا کرنے جا رہا ہوں. اللہ کا عرش ہل رہا ہے اس پر, اللہ کا عرش ہلتا ہے. تو انسان کی جانوں کو, انسان کو تکریم دی جائے, اندر یہ احساس پیدا کیا جائے کہ یہ انسان, اور یہ انسان کی بات پھر ہم ریپیٹ کریں گے, اس میں صرف مسلمان کی یا اہل ایمان کی بات نہیں ہو رہی, ایک انسان ہونا بس یہی شرف ہے. اچھا مفتی صاحب, آخری سوال آج کے پروگرام کا, کیا کسی انسان کی جان بچانے کے لیے حرام بھی حلال ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. انسان اپنی جان بچانے کے لیے اگر وہ سامنے آ جائے تو اس کو کھانا پڑ جائے تو ہے. لائف سیونگ تو ایک بالکل, زندگی جو ہے نا انیق صاحب بہت تکریم والی چیز ہے. یہ اس کے اندر بہت ساری ایکسیپشنز موجود ہوتی ہیں. تو آپ سوچیں نا, جس زندگی کو بچانے کے لیے شریعت حرام کو حلال کر دیتی ہے, تو وہ زندگی کتنی مقدس ہے, کتنی مقدس ہے, اور کتنی محترم ہے, کتنی محترم ہے وہ زندگی. یہ ہمیں اگر سمجھ میں آ جائے ڈے ون سے نا, تو مسئلہ ہی آسان ہو جائے. اللہ اکبر. یہ ہمارے کہیں بچوں کی نشونما کے اندر یہ بات آ جائے, ہمارے بچوں کے اندر یہ بات آ جائے, تربیت گاہوں میں یہ بات آ جائے, تو لوگوں کی تکریم, انسانوں کی تکریم, ان کے احساسات کی, ان کی عزتوں کی, ان کے مالوں کی, اور ان کے اندر ایک احساس یہ جاگ جائے, ان میں بھی اور ہم میں بھی, کہ ہم سب خدائی کنبے کے فرد ہیں. المخلوق عیال اللہ, ساری کی ساری مخلوق اللہ کی فیملی ہے, اور اللہ کے سب ساجے ہیں. they all are equal. اور جو رب کا ہے وہ سب کا ہے.
بالکل مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین حضرات، انسانی جان کی اہمیت، انسانی جان کی حرمت، ہمارا دین کیا تعلیم کرتا ہے۔ جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، جس نے ایک شخص کی جان لی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان لی۔ یہ ہمارا دین جو مکمل دین ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جتنے ادیان آئے، اللہ اکبر، اس کی تکمیل ہو رہی ہے۔ قرآن کریم میں تمام سابقہ کتابوں کے، آسمانی کتابوں کے تمام شرائع کو یہاں یکجا کر دیا گیا، جو آج کی آیت بھی جو بنی اسرائیل کے تعلق سے بیان کی گئی لیکن ہم تک پہنچ رہی ہے۔ ہمیں اللہ پیغام دے رہا ہے، بلکہ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم کیسے انسان بن کر رہو گے اور انسان کے ساتھ تمہارا تعلق کیسا ہوگا۔ خواتین حضرات، یہ گفتگو بڑی اہم گفتگو مفتی صاحب نے فرمائی۔ ہم بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ یہ گفتگو محض لفظوں کی جگالی نہیں ہے۔ خواتین حضرات، اللہ تعالی ہمیں باوقار انداز میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمیں کس مقام پر دیکھنا چاہتا ہے؟ ہمارا مقام ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہمارا مقام تو بہت بلند ہے۔ تو ہم یہ کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے۔ مفتی صاحب کا ایک بار پھر شکر گزار۔ خواتین حضرات، وقت مکمل ہوا آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ درست جواب چچا تھے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کا نام کیا ہے؟ فرسٹ آپشن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیکنڈ آپشن حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، تھرڈ آپشن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے۔ آج کے ونر ہیں محترم عامر مشتاق صاحب، کہاں سے؟ چکرالہ اسکیم 3 راولپنڈی۔ راولپنڈی۔ عامر مشتاق صاحب راولپنڈی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں ضد انسان کو صحیح فکر اور رائے سے روک دیتی ہے۔ ضد انسان کو صحیح فکر اور رائے سے روک دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔